رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن شیطان تمہارے انسان کے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیسے؟ جن کی وجہ سے 80 اشرف المخلوق ہیں، جندی کی اوقات ہے سام چھیڑے۔ واہ جی واہ، ایک جراثیم پر ہمارا ایمان ہے، مچھر پر ایمان ہے، جن پر ایمان نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ استحاضہ والی جو حدیث ہے کہ جس کا خون نہیں رکتا، شیطان نے اس کی آنکھ کو ٹھوکر مار کے زخمی کیا، وہ عورت جو ہے وہ پاک ہے، اپنے ایام پورے کرے، نماز شروع کرے، کیونکہ شیطان نے اس کی آنکھ کو ٹھوکر ماری ہے۔ یہ دلیلیں اس لیے میں دے رہا ہوں میرے بھائی، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، یہ آستانے آباد ہو گئے، یہ شرک و بدعات والے جو ہیں یہ اس کام پر ہے کہ لوگ جاتے ہیں اپنا ایمان ہی کھو دیتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اپنی عزتیں لٹا دیتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اپنا مال لٹاتے ہیں، لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آتا گمراہی کے سوا۔ یہ کام ہمارا تھا، یہ اہل توحید کا کام تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جنات ڈرتے تھے، ابن قیم جنات کے ماہر تھے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ ماہر تھے۔ پڑھ کے دیکھیں ان کی تاریخ، جتنے جتنے بڑے معالجین گزرے ہیں یہ سب جنات کے ماہر تھے۔ ہم خام میں بغیر دلیل کے انکار کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا جو جن کا قائل ہے وہ سارے جنوں کو برا کہہ دیتا ہے، وہ کہتا نہیں سارے جن ہوندے فلانے، گالی نکالتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان میں کچھ اچھے بھی ہیں۔ وہ جو بات ہے وہ سورہ الاحقاف کے اندر وہ اپنی قوم کو یہ لفظ کون کہتا ہے؟ یا قوم انا اجیب داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ یہ تو وہ جن کہتا اپنی قوم کو، اے میری قوم تمہیں دعوت دینے والا جو ہے اس کی دعوت کو مان لو۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے جن نبی تھوڑے تھے، وہ جنوں کے بھی نبی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو پھر دشمن پر کبھی غلبہ نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم شیطان کو پہچانیں، اس کی ریشہ دوائیوں کو پہچانیں۔ اس سے بھی آگے اسلام تمہیں اس سے بچانے کی ترکیب بتاتا ہے، اس سے بھی آگے جب شادی ہوتی ہے، دو میاں بیوی جب ملتے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کتنے نکاح پڑھانے والے ہیں جو سکھاتا ہے اس وقت بچی کو یا بچے کو وہ دعا ہے جی، کتنی بڑی گارنٹی ہے اس کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس موقع پر دعا کو پڑھا، اللہ نے اگر جو اس کو کوئی بیٹا یا بیٹی عطا کی، جب تک وہ دنیا میں رہے گا کبھی اس کو شیطان چھو نہیں سکے گا۔ یہ گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن دو بندوں کی تائید کرتا ہے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کی، کہ ان کو شیطان نے نہیں چھوا۔ ایک صحابی ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر تجھ کو شیطان نے کبھی نہیں چھوا۔ چوتھا وہ بندہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے باپ نے یا ماں نے یہ دعا کو پڑھا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان وما رزقتنا، تو اگر اللہ نے اس دن اس کو کسی چیز سے نواز دیا، بچہ یا بچی سے، تو جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کو کبھی شیطان جن چھوئے گا نہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی جب کوئی نکاح کرتے یا کوئی سواری خریدتے تو آپ اس کے بال پکڑ کے دعا پڑا کرتے تھے، پیشانی کے بال۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کتابیں ہم نے بھر دیں، اتنے بڑے نام اوپر چھاپ دیے، نہ خود اس کی افادیت کا پتہ نہ عوام الناس کو بتا سکے۔ صرف وہ پیشانی کے بال پکڑ کے یہ دعا پڑھ لی جائے، ہر 4 بندے میں سے 3 بندے بیمار ہیں، ہر 4 بندوں میں سے 3 بندے کو اسیدی اثر ہے، شیطانی اثر ہے، کیونکہ یہ مس کرتا ہے، یہ چھوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی ہر راستہ بند کر دیا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کندھے اچک دیے، ظاہر کو لے لیا، عقل کو مان لیا، نبی کی بات کو ماننے کی نہ سمجھانے کی مجھے جرت ہوئی نہ اسے سمجھنے کی بیچارے کی۔
اب یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے حدیث کے مطابق کر رہا ہوں کہ کیا ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ شیطان سے محفوظ رہے؟ ہم نہیں چاہتے، اس کا طریقہ بتایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ ساتھ بتی کرتا ہے، بتی بلکہ سبقت لے جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، بیٹھے ہیں شیخ پوچھ لیں۔ شیطان سے مراد کیا لیں گے آپ؟ واللہ العظیم ایسے ایسے مریض بچیاں آتی ہیں، ایسی ایسی سٹوریاں سناتی ہیں، نہ ہمیں اخلاق اجازت دیتا ہے، نہ